بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے میری ویڈیو آپ نہیں دیکھ پائے۔ میری طبیعت ناساز تھی، مجھے ڈینگی بخار ہوا تھا اور انتہائی سخت بیماری ہے۔ ہم نے صرف نام سنا تھا، لیکن اس کی سختی میں نے خود چونکہ برداشت کی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا میڈیا کا جو میدان ہے، یہ اس میں 5-6 دن غائب رہا۔ میں ان تمام دوستوں کا، ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی کے ذریعے سے میرا نمبر کہیں نہ کہیں سے پیدا کیا، میرے ساتھ رابطہ کیا، میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، میرے لیے دعائیں کی۔ انسان بہت معمولی چیز ہے۔ اب ایک ڈینگی مچھر، اب ایک مچھر کی کیا حیثیت ہوگی، لیکن اس ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے انسان جس طریقے سے بے بس ہو جاتا ہے، جس طریقے سے وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، یہ جب آپ پہ گزرتی ہے تو آپ کو پتہ تب چلتا ہے۔ دنیا ہے، دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ نہیں ہوں گے۔ 5-6 دن میں آپ کے سامنے نہیں رہا، بہت سارے لوگوں نے کمی محسوس کی ہوگی، بہت ساروں نے نہیں محسوس کی ہوگی۔ ایک بہت وسیع میدان ہے یوٹیوب کا، انٹرنیٹ کا، سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کا۔ تو اس میں اگر ایک میرے جیسے معمولی تجزیہ کار اگر آپ کو ہفتہ 10 دن نہ نظر آئے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال مجھے کافی فرق پڑا ہے آپ سے دور رہ کر۔ بہت ساری خبریں بیچ میں چلی گئیں، مس ہو گئیں، اور آپ نے ایک یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بہت ساری خبریں جب آپ کو نہیں پتہ چلتی تو آپ کو لگتا ہے کہ جی خیر خیریت ہے، امن اور آشتی ہے اور چین اور سکون ہے۔ بہت ساری خبریں آپ کو پاکستانی میڈیا پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نظر نہیں آتی، آپ کو نہیں بتائی جاتی، آپ کو نہیں دکھائی جاتی۔ اب جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یعنی ہمارا مقصد تو آپ کو آگاہ رکھنا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر، خصوصاً پاکستان کے باہر یا آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اور خصوصاً سیکیورٹی کے وہ معاملات کے جن پر بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی، بہت زیادہ ان واقعات کو رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ شتر مرغ کی طرح آپ اگر ریت کے اندر سر دبا لیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطرات ٹل گئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ یکدم بدل گئی ہے، امن اور سکون آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں اگر آپ کو نہیں پتہ چل سکیں، اگر میں بہت سارے معاملات کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہ سکتا، ظاہر ہے کہ یہ میری بھی بدقسمتی رہی۔ بہرحال کچھ نئی چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، خصوصاً پاکستان اور چین کے معاملات جو ہیں یہ ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہیں۔ ریسنٹلی جو کراچی میں حملہ ہوا ہے، 2 چینی انجینئرز زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اور چین کے مابین سیکیورٹی کے معاملات پر معاملات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ چین کے سفارت خانے گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، اور انہوں نے کراچی واقعے کے ملزم کو گرفتار کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور اس موقع پر اسحاق ڈار، محسن نقوی وزیر داخلہ یہ بھی ہمراہ تھے، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے چینی شہریوں پر حملے کی مذمت بھی کی، اور ساتھ ساتھ یہ یقین بھی دلایا کہ پاکستان نے بہت زبردست اقدامات کیے ہوئے ہیں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان دیرینہ دوست ہیں۔ چینی شہریوں پر حملہ پاکستان اور چین کے برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مضمون کوشش ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چین نے رد عمل دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے اوپر، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ایک نئے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ مبارکباد دی ہے چینی قیادت نے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی عوام کے انتخاب کا احترام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ اقتصادی جنگ چھیڑ دی تھی، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی اشیاء پر بھاری ٹیکس عائد کیے تھے۔ اس تناؤ کا خاتمہ تب ہوا تھا جب جو بائیڈن صدر بنے تھے۔ اب جب دوسری مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو کر آئے ہیں تو ایک بار پھر یہ کشیدگی چین کی اور امریکہ کی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے عالمی ماہرین کی جانب سے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے کیا پالیسی اپناتے ہیں۔ ہمارا موضوع چونکہ کچھ الگ تلگ سا ہوتا ہے، تو ہم آج بات کریں گے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں، کیا عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے یہ ممکن ہو سکتی ہے۔
امریکہ اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں یہ کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے پہلے میں افغان طالبان کا رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے، امارت اسلامی افغانستان نے، کہ امید ہے کہ صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں نئے باب کا سبب بنے گی، یعنی افغانستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں یہ اس میں ایک نئی جہت پیدا ہوگی، ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایکس پوسٹ میں کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو امید ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ٹھوس پیش رفت کے لیے حقیقت پسندانہ اقدامات اٹھائے گی اور دونوں ممالک تعلقات کا نیا باب کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی سربراہی کی، جس کے نتیجے میں امریکہ کو 2021 میں انخلا کا راستہ ملا اور 20 سالہ قبضے کا خاتمہ ہوا۔ یہ جناب رد عمل ہے، اور یہ جو رد عمل ہے افغانستان کی جانب سے یہ پازیٹیو ہے، دنیا بھر سے پازیٹیو پیغامات جا رہے ہیں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ پاکستانی قیادت نے بھی، پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی مبارکباد دی ہے اور بہت زیادہ امیدیں باندھی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ کچھ خوشگوار جو تعلقات رہے ہیں یا جو خوشگوار ملاقاتوں کی تصاویر یا ویڈیوز ہیں عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ماضی میں، وہ بھی وائرل ہیں، وہ بھی گردش کر رہی ہیں۔ لیکن ایک ویڈیو وائرل تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر دوسری مرتبہ امریکی صدر بن گیا تو میں عمران خان کو رہائی دلواؤں گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ جعلی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ پرانی ویڈیو ہے اور اس کو باقاعدہ تحریف کر کے بنایا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ طور پر صدر بن جائیں گے تو انہوں نے ماضی سے کتنا سبق حاصل کیا ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے سیکیورٹی نقطۂ نگاہ سے دیکھا ہے، دفاعی نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، اور یہ امید باندھنا کسی بھی نئے امریکی صدر سے، اور جب بھی امریکی صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو ہم بھی امیدواروں کا موازنہ بھی شروع کر دیتے ہیں، کون سا امیدوار پاکستان کے حق میں ہے، کون سا امیدوار افغانستان کے حق میں ہے، کون سا امیدوار جو ہے ہندوستان کے حق میں ہو سکتا ہے، کون سا امیدوار جو ہے چین کے ساتھ تعلقات جو ہے اس میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو کچھ لوگوں کے مطابق بہت بے وقوفانہ قسم کا سوال ہوتا ہے، یعنی کسی ایک شخصیت سے یہ امید لگائے بیٹھنا کہ وہ پورے ملک کی پالیسی آپ کے لیے چینج کر دے گا، یہ ظاہر ہے کہ ایک احمقانہ ہی امید اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخی جب آپ حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک حقیقت جو ہے یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفادات کا خیال رکھا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ، اگر آپ جب روس نے یلغار کی تھی افغانستان میں تب دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جب 20 سالہ دور میں یہ خود موجود رہا افغانستان کے اندر امریکہ، تب آپ دیکھیں، اور اس سے پہلے بھی یا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں، تو اس میں ہمیشہ امریکہ نے صرف اور صرف اپنا مفاد پیش نظر رکھا ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ اس نے استعمال کیا ہے، پاکستانی قیادتوں کو اس نے ہمیشہ استعمال کیا ہے، پاکستان کی سیاسی قیادتوں کو، پاکستان کی عسکری قیادتوں کو ہمیشہ امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اس میں پرویز مشرف کا دور جو ہے یہ سیاہ ترین ادوار میں سے اس حوالے سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے جب آپ اس پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کہاں کہاں امریکی مفاد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب رہی بات عمران خان صاحب کی ریلیف کے حوالے سے، تو دیکھنا اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو لابیز ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، کس حد تک جو نئی امریکی قیادت ہے اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ اب اگر پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت امریکہ کو پاکستان کی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے جس طرح ماضی میں کبھی ضرورت رہی تھی۔ ہاں، چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وقت امریکہ کے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان کا بھی ایک حصہ بنتا ہے۔
اس میں اگر آپ چین کے ساتھ تعلقات دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایک تجارتی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے بھی چین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، اور چین کے امریکہ کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات ہیں۔ پاکستان کے ان تمام ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں کہ جن کے ساتھ امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کی مثال آپ لے لیں، متحدہ عرب امارات کی آپ مثال لے لیں۔ ہاں، اسٹریٹجک یا جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایران اور پاکستان کے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایران اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اگر اس وقت خطے کی سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے، یا مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے، یا روس اور یوکرین کی لڑائی کے حوالے سے دیکھا جائے، تو بہت سارے حوالوں سے جب بات کی جاتی ہے امریکی تھنک ٹینکس کے اندر تو اس میں پاکستان کا ذکر سننے کو نہیں ملتا۔ لیکن کچھ حوالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نئی امریکی قیادت، نئی امریکی انتظامیہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک پاکستان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے یا تیار نہیں ہے۔ اب یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں امریکہ میں، اس میں کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ بات نہیں کی گئی افغانستان کے معاملات کے اوپر۔ افغانستان کا معاملہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس میں افغانستان کا ایک جو سیاسی مباحثے ہوتے تھے اس میں ایک کردار ہوتا تھا، القاعدہ کا ذکر ہوتا تھا، دہشت گردی کی بات ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ ہم نے افغانستان کا ذکر جو ہے وہ کم سنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا نئی انتظامیہ جو ہے یہ ایک نئی افغان پالیسی جو ہے یہ تشکیل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اب اوباما نے، جب سابق صدر اوباما نے اپنی دوسری انتخابی مہم کے دوران یہ کہا تھا کہ انہوں نے عراق میں جنگ ختم کی اور القاعدہ کی قیادت کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح 2016 کے صدارتی انتخابات میں افغانستان کے موضوع کی اہمیت کم ہو گئی۔ ہیلری کلنٹن نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی، جبکہ ٹرمپ نے جنگ کو ایک تباہ کن غلطی قرار دیا تھا، مگر ان کی کوئی واضح پالیسی نہیں تھی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں موجودگی ایک غلطی تھی، لیکن بعد میں ان کی حکمت عملی میں تبدیلی آئی۔ ٹرمپ کی افغان حکمت عملی میں یہ طے پایا کہ امریکی فوجیں افغانستان میں رہیں گی، جبکہ قوم کی تعمیر کے بجائے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی رائے بدلی اور فوجیوں کی قربانیوں کی بنیاد پر ایک فتح کے منصوبے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ٹرمپ نے اوباما کی حکمت عملی کے برعکس اپنی منصوبہ بندی کی بنیاد حالات پر رکھنے کا عہد کیا تھا۔ ان کی نئی حکمت عملی میں وقت کی بنیاد پر تبدیلی کا ذکر کیا گیا تاکہ دشمنوں کو امریکی منصوبوں کا علم نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، بہت سے حالات بدل چکے ہیں۔ آج افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ طالبان کی حکومت تنقید کی زد پر ہے، چاہے آپ اقوام متحدہ کی رپورٹس دیکھ لیں، چاہے آپ امریکہ کی مختلف تنظیموں کی یا انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس دیکھ لیں، تو اس میں بار بار افغانستان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر، لیکن جو ماہرین ہیں، جو امریکی ماہرین ہیں، شاید یہ افغانستان کو یا افغانستان کی سرزمین کو اب اتنا زیادہ خطرہ جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اب اگر دوسری مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے تو کیا تبدیلی ممکن ہے افغان پالیسی میں؟ افغان پالیسی میں اگر کوئی تبدیلی ہوگی، اور جس طرح افغان طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، وہ نیا باب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا رخ جو ہے، یا امریکی جو توجہ کا رخ ہے، وہ ایک بار پھر افغانستان کی طرف ہونا چاہیے؟ افغانستان کی انسانی بنیادوں پر امداد ہونی چاہیے، افغانستان کی دفاعی میدان میں اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے تاکہ جو الزامات ہیں اس کی سرزمین کے حوالے سے اس کو محفوظ بنانے کے لیے یا داعش کو شکست دینے کے لیے طالبان کی مدد کی جائے۔ داعش پر خود یہ الزام ہے کہ یہ امریکہ نے قائم کیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ الزامات بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کچھ مہینوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اب اگر اسی کی طرح کے موضوعات میں آپ کی دلچسپی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔